حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں ارشاد ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. خطاب ہو رہا ایمان والو. کیا خطاب فرماتا ہے ہمارا رب؟ فرماتا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اب اللہ سے تو ڈرنا ہے, اتنا تو خبر ہو گئی, لیکن کیسے ڈرنا ہے؟ تو صرف اللہ سے ڈرنے بات ختم ہو گئی؟ نہیں, فرماتے وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ, اور سچوں کے ساتھ تو جاؤ. کیوں کہ تمہیں یہ تو پتا ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, تو ہی ہمارے کام بنیں گے. لیکن تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے, تقوی کسے کہتے ہیں, خوف خدا کیسے کہتے ہیں؟ وہ سچوں کے ساتھ تم رہو گے تو تمہیں وہ چلنا سکھا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ اللہ. سے ڈر والوں کے ساتھ رہو گے تو تمہیں ڈر سکھا دے. سبحان اللہ. اللہ سے ڈرنا سکھا دے. اب اتنی بات ہو گئی, اب اس کی اہمیت بھی سمجھے. یہ ڈر والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے ایک اور آیت مبارکہ بار بار آپ نے سنی ہوگی کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, لا خوف علیہم, اس پر کسی خوف نہیں ہوتا ہے. یعنی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں, وہ مطمئن رہتے ہیں. اور نہ ہی کوئی کھوئی ہوئی چیز کا ان کو غم رہتا ہے. اللہ کی راضی برضا رہتے ہیں, مشرق کو راضی رہتے ہیں. اب ایسے لوگ ہیں, لیکن ان کی صفت کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا, یہ وہ اولیاء ہیں. ان کی صفت کیا ہے؟ اولیاء وہ نہیں جو بڑے بڑے دانے والے تسبیح پہن لے, 8-10 انگوٹھیاں پہن لے, اور عجیب و غریب طرح کے رنگ برنگ پتہ نہیں ایسا کچھ حلیہ بنا لے. ایسا نہیں. فرمایا الذین آمنوا, جو حضور کی مکمل پیروی کی کوشش کرتے ہیں, پکے مومن ہوتے ہیں, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوتے, وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور وہ تقوی کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تقوی کا حال یہ ہوتا ہے کہ حرام سے بچنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے, لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ مکروہات تو مکروہات, شبہات سے بھی بچنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شبہات سے بھی یہ پرہیز کرتے ہیں, تب جا کر یہ تقوی ان کو یہ کہے جاتے ہیں متقی. اب اس کی ضرورت ان کے پاس جانے کو, سچوں کے ساتھ ہونے کو ہمیں کہا گیا. اور اگر کوئی ان کے ساتھ نہ جائے اور ان کی دشمنی میں اتر آئے, تو وہ بھی بخاری شریف کی حدیث سن لے کہ اللہ کے رسول نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما حضور رہے ہیں, بات اللہ تعالیٰ کی ہے. یعنی کہ یہ حدیث قدسی بخاری شریف کی حدیث ہے, اس کا اور محدثین نے بھی روایت فرماتے ہیں. قال اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, من عاد لی ولیًا, جس نے میرے کسی ولی سے مخالفت کی, دشمنی کی, فقط آذنتہ بالحرب, اللہ فرماتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے, یعنی نماز قضا کرنا بھی گناہ ہے, روزہ نہ رکھنا رمضان کے فرض وہ بھی گناہ ہے. گناہ بہت سارے ہیں, لیکن 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے, یعنی کہ وہ گناہ کرنا گویا کہ اللہ سے دشمنی کرنے کے برابر ہے. 2 گناہ ایسے ہیں. ایک تو وہ جو سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ جس نے سود کھایا, بیاج کھاتا ہے, تو اس کے لیے کہہ دو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سے جنگ کے لیے تیار ہے. ایک سود کا گناہ, بیاج کا گناہ. دوسرا گناہ یہ ہے اللہ کے دوست سے دشمنی, اللہ کے ولیوں سے دشمنی. اور ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے, تو آدمی ولی کیسے بنتا ہے, طریقت والے کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے کہ بندہ جس چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے, اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز فرائض کی پابندی ہے. فقط افترضت علیہ, جو میں نے اس پر فرض کیا, جب وہ اس کی پابندی کرتا ہے تو وہ مجھ سے سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے. یعنی ولی کے لیے ایسا نہیں کہ فرائض کو چھوڑ دے اور حرام کام کرے اور کہ ولی کا ولی بھی رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. مرشد کریم فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ دریا ہے, اور طریقت جو ہے اس میں چلنے والی کشتی ہے, اور جو وہ شپ جو ہوتا ہے, صدف جو ہوتا ہے, وہ معرفت ہے, اور وہ جس میں سے موتی نکلتا ہے وہ حقیقت ہے. اب مرشد کریم پیاری آسان بھاشا میں یہ سمجھاتے ہیں, اب بتاؤ جب دریا ہی نہیں تو کبھی کشتی چل سکتی ہے؟ تو جو شریعت سے ہی گیا تو سب سے گیا. اس کے ہاتھ میں کشتی بھی نہیں, صدف بھی نہیں, اور موتی بھی نہیں, اور جو شریعت میں رہا
پھر اس کی کشتی کی باری آ سکتی ہے، پھر ہوں وہ طریقت والا ہو سکتا ہے، پھر اور محنت کرے، غوطہ لگائے، تو اب اس کو وہ صدف بھی مل سکتا ہے، وہ معرفت تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اگر وہ موتی آ جائے تو وہ حقیقت تک بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ اصل بنیاد دریا ہے، یعنی کہ شریعت۔ آئی بات سمجھ لیں؟ تو یہ تقویٰ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے شریعت کی پابندی،